پاک کی ایک سرد رات کا واقعہ، موسم سرما عروج پر انسان تو انسان، جانور چرند پرند بھی اپنے گھروں میں سردی سے بچنے کے لیے دبکے ہوئے۔ ایسے سخت سردی کے موسم میں فاروق اعظم اسلام کے دوسرے خلیفہ رضی اللہ عنہ اپنے غلام خاص حضرت اسلم رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیتے ہیں کہ چلو رعایا کی خبر گیری کرتے ہیں۔ خادم و مخدوم مدینہ پاک کی گلیوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے مدینہ پاک سے باہر ایک خیمے کو دیکھتے ہیں جس میں آگ روشن تھی۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے خادم سے فرمایا آؤ چل کر دیکھتے کیا معاملہ ہے۔ دونوں چلتے ہوئے جیسے ہی خیمے کے قریب پہنچے تو منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ ایک ٹوٹا پھوٹا کچا گھر تھا، وہاں ایک عورت اپنے ننھے منھے بچوں کے ساتھ مقیم تھی، چولہے پر ہنڈیاں چڑھا رکھی تھی، کھانا پکا رہی تھی، بچے ساتھ بیٹھے بھوک کی وجہ سے روئے جا رہے تھے۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے سلام کیا، اس خاتون نے دونوں کی طرف توجہ کیے بغیر سلام کا جواب دیا۔ امیر المؤمنین گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کرتے ہیں، اندر آ سکتا ہوں؟ خاتون کہتی ہیں خیر کا ارادہ تو آؤ ورنہ کوئی ضرورت نہیں۔ بہت دکھی تھی، نہیں جانتی تھی کون ہے، میرے دروازے پر کون آئے۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اس دکھی خاتون کے دکھ میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ خاتون سے پوچھا بی بی کون ہو، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا مدینہ منورہ کی رہائشی ہوں، بچے شدید بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ فرمایا اس ہنڈیا میں کیا ہے؟ کہا اس میں تو پانی ہے، بچوں کو بہلانے کے لیے آگ پر چڑھا رکھا ہے تاکہ کھانا پکنے کے انتظار میں بچے سو جائیں۔ اس دکھیاری خاتون نے اپنے دل کا درد بیان کیا، میں ایک غریب عورت ہوں، میرے پاس اتنے اخراجات نہیں کہ بچوں کو کھانا کھلا سکوں، دل بہلا رہی، لیکن امیر المؤمنین کو ہماری کوئی خبر نہیں ہے، ہم ان کے محکوم ہیں، ان کی رعایا ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ ہمارا خیال رکھیں۔ خیر کوئی بات نہیں، ہمارا وقت تو جیسے تیسے گزر ہی جائے گا، لیکن کل بروز قیامت امیر المؤمنین اور ہمارے درمیان اللہ پاک ہی فیصلہ فرمائے گا، اور یقیناً آخرت کی پکڑ بہت سخت ہے۔ یہ سننا تھا۔ فاروق اعظم رونے لگے، نرم لہجے فرمانے لگے بی بی اللہ پاک تم پر رحم فرمائے، تمہاری مصیبتوں پریشانیوں کو دور کرے، امیر المؤمنین کو کیا معلوم تم اس حال میں ہو۔ سوالیہ لہجے میں خاتون نے کہا ہمارا حاکم ہے اور ہم سے غافل ہے، اسے معلوم نہیں ہم کس حال میں۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس دکھیاری خاتون کا یہ حال دیکھ کر گھر سے باہر آئے، اپنے خادم حضرت اسلم رضی اللہ عنہ سے فرما میرے ساتھ جلدی چلو۔ بہت گہری سوچ میں گم تھے، اور اس خاتون کی حالت زار آپ پر گہرے نقوش چھوڑ رہی تھی۔ جو پہلے اپنے خادم سے گفتگو کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے، اب خاموشی کی چادر تانے تیزی کے ساتھ رواں دواں تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں ایک غلے کے گودام پر پہنچے۔ امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جلدی سے ایک بوری آٹا، کھجوریں، کچھ رقم اور کھانا پکانے کے دیگر لوازمات ساتھ لیے۔ خادم سے فرمایا اسلم ان ساری چیزوں کو میری پیٹھ پہ لاد دو۔ خادم نے عرض کی حضور آپ مجھے حکم فرمائے، میں اسے اپنی پیٹھ پر لاد کر اس عورت تک پہنچا دوں گا۔ خادم کی طرف دیکھا اور کہا آج اس دنیا میں تو میرے حصے کا بوجھ اپنی پیٹھ پر لاد لے گا، لیکن یاد کر اس دن کو جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی اور کسی کی تکلیف دوسرے کو نہیں دی جائے گی، کیا تو اس دن بھی میرا بوجھ اٹھائے گا؟ خادم آقا کا فکر آخرت سے بھرپور جواب سن کر خاموش ہو گیا۔ حکم کی تعمیل کی، سارا سامان آقا کی پیٹھ پر لاد دیا۔ اللہ! اب دونوں ایک بار پھر مدینہ پاک سے باہر اس دکھیاری خاتون کے گھر کی طرف رواں دمائے۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں گھر تک پہنچ گئے۔ خاتون ان دونوں کو سامان کے ساتھ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ امیر المؤمنین نے وہ سارا سامان اتارا، آٹے کی بوری کھول کر خاتون سے کہا اس میں سے آٹا نکالو، اس پر نمک ڈالو تاکہ میں حریرہ بناؤں، ایک آٹے سے بنائے جانے والا کھانا۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے خود ہنڈیا کے نیچے آگ جلانے لگے، اس میں پھونکے مارنے لگے، یہاں تک کہ دھواں آپ کی داڑھی کے درمیان سے نکلتا محسوس ہوتا۔ آپ ساتھ ساتھ آگ بھی جلاتے جاتے، کھانا بھی پکاتے جاتے۔ آخر کار کھانا تیار ہوا،
अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह अन्हु ने हंडिया को चूल्हे से नीचे उतारा, खातून से कहा कोई बड़ा और खुला बर्तन लाओ। वो खातून एक बड़ा सा प्याला ले आई, उसमें खाना डाला, खाना ठंडा किया तो फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु ने बच्चों को अपने करीब किया, अपने हाथों से खाना खिलाया, यहां तक कि सब बच्चों ने पेट भरकर खाना खाया और खुश हो गए। बच्चों की दिलजोई के लिए अमीरुल मोमिनीन उनके साथ खेलना शुरू होते हैं। बच्चों की खुशी में मजीद इजाफा हो गया और बच्चे खेलते खेलते नींद की आगोश में चले गए। बकिया खाना खातून के पास छोड़कर अपने खादिम हजरत असलम रदी अल्लाह अन्हु के पास आकर इस तरह बैठ गए गोया आपको कल भी सुकून हासिल हुआ, कंधे से बोझ उतर गया। खातून मुतवज्जे हुई कहने लगी, तुम कितने शफीक हो, कितने रहमदिल हो, तुमने मुसीबत की घड़ी में हमारी मदद की, मेरे रोते हुए बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट के मोती बखेरे, मैं किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। अल्लाह पाक ही तुम्हें इसकी बेहतर जजा अता करेगा। हकीकत तो यह है तुम ही अमीरुल मोमिनीन बनने के हकदार हो। हजरत असलम रदी अल्लाह अन्हु देख रहे थे, खातून के लहजे में वाज़ेह तब्दीली आ चुकी थी, वो दिल से खुश दिखाई दे रही थी। अमीरुल मोमिनीन की जगह कोई और शख्स होता तो अपनी तारीफ पर फूला ना समाता, लोगों में जाकर सीना चौड़ा करके कारनामे बयान करता, लेकिन आपने बिल्कुल तवज्जो न दी। फरमाया, बीबी जैसा तुम कह रही हो वैसा बिल्कुल नहीं, मैं और अमीरुल मोमिनीन बनने का हकदार, ये तो बड़ी अजीब बात है। हाँ, एक बात जरूर है, अगर तुम कभी अमीरुल मोमिनीन के दरबार में आओगी मुझे वहां जरूर देखोगी। फिर फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया और खादिम हजरत असलम रदी अल्लाह अन्हु की तरफ मुतवज्जो होकर फरमाया, ए असलम, भूख ने इन बच्चों को जगा रखा था, भूख इन्हें रुला रही थी, मैंने ये हालत देखी तो मुझे अपने बच्चे याद आ गए, मैंने दिल में ये तहैया कर लिया, इन बच्चों की भूख को शिकम सैरी, रोने को हंसने और गम को खुशी में तब्दील ना कर दूं जब तक चैन से ना बैठूंगा, ना ही वापस घर जाऊंगा। अल्लाह पाक का शुक्र है मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया। अब मखदूम और खादिम दोनों मदीने पाक के मुबारक गलियों से होते वापस अपने घर आ जाते हैं। अल्लाह हमें भी तौफीक दे। अपने बच्चों की फिक्र तो सारे करते हैं, अपने पड़ोसियों की फिक्र करें, रिश्तेदारों में गरीब लोग हैं उनके बच्चों की, इस कौम में, इस मिल्लत में, इस उम्मत में जो गरीब लोग हैं, अल्लाह तौफीक दे, उनको खाना खिलाएं, कुछ उनको रकम दे दें, उनको कुछ अनाज भेज दिया करें, कोई गोश्त भेज दिया करें और कोई चीजें भेज दिया करें, एक दूसरे का हाल पूछा करें, एक दूसरे की मदद करना अल्लाह हमारे मुकद्दर में फरमा दे। आमीन।